اس کو جبل احد کہتے ہیں۔ جبل احد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مفہوم ہے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ روایت میں اس کو جنتی پہاڑ کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے تیاریوں میں کچھ تیر انداز صحابہ کو اس پہاڑی پر بٹھایا، یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کو کہتے ہیں جبل رماح۔ اس جبل رماح پر تیر انداز صحابہ کو بٹھایا اور ان کو حکم دیا کہ جب تک میں نے آپ کو نہیں کہا تب تک آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ جنگ لڑی، جنگ فتح ہو گئی، کفار بھاگ گئے اور مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جو نیچے صحابہ تھے وہ مال غنیمت اکٹھے کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اوپر جو صحابہ تھے ان میں کچھ صحابہ کا یہ خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم مبارک تھا وہ جنگ کے لیے تھا، جنگ کے دوران تھا۔ اب ہم بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر ویسے بیٹھے ہوئے ہیں تو چلو جا کے اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ مدد کر لیتے ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک یہ تھا کہ جب تک میں نے آپ کو نہیں کہا تب تک نیچے نہیں اترنا۔ اب جنگ جاری رہے یا جنگ ختم ہو جائے، یہاں پر ہمیں بیٹھتے رہنا ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم اترنے کا نہیں دیا۔ تو کچھ صحابہ وہاں پر رہ گئے اور کچھ صحابہ اس غرض سے نیچے آ گئے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ مدد کر لیں گے، ابھی تو جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے اور کفار کے لشکر کے لیڈر تھے۔ انہوں نے جب پہاڑی خالی دیکھی انہوں نے دوبارہ وار کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھے کہ اچانک سے ایک اور حملہ آ گیا اور اس میں مسلمانوں کو کافی سارا نقصان پہنچا۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے اور بہت نامور صحابہ اس میں شہید ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک بھی اس میں شہید ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو وہ اس پہاڑ کی طرف گئے، پہاڑ ان کو جگہ دی، وہ جگہ ابھی یہاں سے تو یہ بالکل بند ہے لیکن وہ انہوں نے یہاں پر آرام فرمایا۔ عادل ضرور آیا